السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور شکر اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں اللہ رب العزت نے انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور انبیاء اکرام نے ہر ممکن اور ہر کوشش کر کے، ہر جدوجہد کر کے اس دین کو دنیا تک پہنچایا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد آج ہماری کلاس آیت نمبر 98 سے رہے گی انشاءاللہ تعالی سورہ انعام کی، لیکن 95 سے ہم اس کو سمجھیں گے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی معرفت کرائی گئی ہے، اور اللہ کی معرفت یعنی پہچان۔ جب تک ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تب تک ہمیں اس سے محبت نہیں ہوگی، اور جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک ہم اس کے لیے قربانی پیش کرنے والے نہیں بن سکتے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی پہچان ہونا۔ اور جتنی زیادہ اچھی ہم کو اللہ رب العزت کی پہچان ہوگی اتنا زیادہ ہم اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ رب العزت کے مقام اور مرتبے کو جانیں گے، اللہ رب العزت کی عظمت کو جانیں گے، اور اللہ رب العزت کے لیے ہم مطیع اور فرمانبردار ہوں گے، اور اس کی عبادت کو اسی خوشی اور خضوع کے ساتھ کریں گے، خوشی کے ساتھ اور تذلل کے ساتھ ہم اس کی کریں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی معرفت پہلے ہمیں خود کرنا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو کرانا ہے، ہمیں اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اور جو ہمارا مدعو ہے جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اس کو بھی ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی معرفت ہی کرانا ہے۔ ویسے بھی ہماری کلاس میں زیادہ تر بہنیں ہیں، تو ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے یہ اور زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ ہی آنے والا مستقبل ہیں، کیونکہ آپ کے ہی ذریعے سے ایک نئی جنریشن اس دنیا کے اندر آنے والی ہے جو دنیا کا تقدیر بننے والی ہے۔ یہ جنریشن اگر آپ کی صحیح تربیت ہوگی، آپ کی اگر اللہ رب العزت سے صحیح معرفت، صحیح پہچان ہوگی، تو ہی آپ اپنے بچوں کے اندر اس کو ٹرانسفر، اس فکر کو اور اس علم کو ٹرانسفر کر پائیں گے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جو بھی ایسی شخصیت جس نے دنیا کے نقشے کو بدلا ہے، جب آپ اس شخصیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس شخصیت کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر صاحب کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، یہ جتنی بھی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا کو ایک رخ دیا، جنہوں نے انسانیت کو، انسانیت کیا ہوتی ہے یہ سکھایا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا، ان شخصیت کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے۔ اگر ہماری ماں بہنوں کی اگر صحیح تربیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آنے والی جو جنریشن ہے، آنے والی جو پیڑھی ہے، وہ جنریشن ہماری صحیح ہوگی۔ اس لیے اس کلاس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ حالانکہ بات ضرور ایسی لگتی ہے کہ یہ بہت ابتدائی بات ہے، بہت پرائمری لیول کی بات ہے، لیکن اصل میں یہی بات ہے جو دل کو بدلتی ہے، جو دل کے اندر ایک انقلاب اور ایک سوچ پیدا کرتی ہے۔ ورنہ ہم تو یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ چلانے والا ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کہتے چلے آ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم کو ایسا کہنا پڑے گا۔ لیکن یہ بات دل کی گہرائی کے اندر کیسے اترتی ہے؟ جب ہم اللہ رب العزت کی مخلوق پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہم جب غور و فکر کرتے ہیں، تب ہمارا دل وہاں سے مطمئن ہوتا ہے،
اور اس دل کا مطمئن ہونا ضروری ہے، اس دل کا جاننا، اس کے اندر ایمان کا آنا، اس کا یقین کا آنا وہ ضروری ہے، رسمن نہیں کہ باپ دادا سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سورج چاند زمین آسمان کا بنانے والا، ہمارا بنانے والا اور گلا نکالنے والا، زمین کے اندر سے اناج کو نکالنے والا اللہ ہے، اس لیے ہم اللہ کہہ رہے ہیں، یہ رسمن نہیں چلے گا۔ ہم اس کو دل کی گہرائی سے، اس کو عقل کی روشنی میں ہم اس کو سمجھیں، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے، جب اس پر ہم یقین کریں گے، ایمان، پھر وہ ایمان پیدا ہوگا، اور وہ ایمان کی ہمیں ضرورت ہے جو ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے گا۔ تو دیکھیں یہ کلاس پہلے ہو چکی ہے، تو اس کو میں سرسری طور پہ آپ کو سناتا ہوں، آیت نمبر 95 سے 97 تک، اور اس کے آگے پھر ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ دانا جو مرا ہوا ہوتا ہے، اگر سالوں بھی اس کو رکھا جائے تو وہ ویسے کی ویسی رہے گا، اگر اس کو پھوڑ کر دیکھا جائے تو وہ ڈسٹ بن جائے گا، آٹا بن جائے گا۔ اور گٹلی کا بھی یہی حال ہے کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، اس کے اندر کوئی گروتھ نہیں۔ سائنس کا بھی یہی کہنا ہے، جس کے اندر گروتھ نہیں اس کے اندر جان نہیں۔ تو دانے کے اندر کوئی گروتھ نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کون ہے جو اس کو پھاڑ دیتا ہے؟ اس کے اندر سے پتیاں نکال دیتا ہے، اس کے اندر سے جڑ نکال دیتا ہے، اور وہ معمولی سی اور کمزور پتیاں زمین کو پھاڑتے ہوئے باہر آ جاتی ہے۔ کیسے ہو جا رہا ہے یہ اپنے آپ؟ کیسے کون کر رہا ہے اس کو؟ اور کئی دانے لگ رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، لیکن کچھ دانے سڑ جا رہے ہیں اور کچھ دانے نکل کر کے باہر آ جا رہے ہیں۔ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس پر ہمیں غور فکر کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو یا اپنے مدعو کو کرانا ہے کہ ہم جس کے طرف بلا رہے ہیں، ہم جس کو مانتے ہیں، ہم جس کو ہم خالق، مالک اور رازق کہتے ہیں، ہم جس کو مشکل کشا اور حاجت روا کہتے ہیں، وہ یہ ہے، اس کی پہچان کرا رہے ہیں۔ تو بے شک اللہ ہی دانے، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو دانے کو اور گٹلیوں کو پھاڑتا ہے۔ اور غور کریں آپ کہ اگر یہ دانے اور گٹلیاں نہ پھٹے تو کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، کیونکہ اسی دانے اور گٹلیوں کے پھٹنے کے بعد ہماری رزق پیدا ہوتی ہے، ہماری کھانے کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ سسٹم، اللہ صرف یہی دو سسٹم کو بند کر دے کہ گٹلیوں کو نہیں پھاڑنا ہے، دانوں کو نہیں پھاڑنا ہے، تو کوئی بھی غلہ، کوئی بھی سبزی اور کوئی بھی اگنے والی چیز باہر نہیں آئے گی، اور وہ نہیں آئے گی تو سارا معاملہ ختم۔ یعنی ایک حکم اللہ رب العزت کا ہماری دنیا کو، ہماری زندگی کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرا دیکھیں، وہی اچھا، یہ دانے اور گٹلیوں کو اصل میں بنانے والا ہے وہ۔ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم زمین میں اگاتے ہیں، اس کو خاص ایک ٹیمپریچر ملتا ہے دھوپ کی روشنی سے، دھوپ سے، اور زمین کی گرمی اس کو ملتی ہے، وہ پھٹ کر کے باہر آ جاتا ہے، تو سارے دانوں کو آ جانا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو کہ وہ دانے ہیں تو وہ پھٹ رہا ہے نا، اس دانے کو کس نے پیدا کیا؟ اس گٹلی کو کس نے پیدا کیا؟ اس دانے اور گٹلی کی پیدائش کے اوپر آپ غور کریں۔ آگے دیکھیں تو یہ کام، دونوں کام اللہ رب العزت کا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، الحمدللہ۔ وہ دانا، وہ پودا زندہ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے مردہ دانے کو نکالتا ہے، اور پھر اسی مردہ دانے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ وہ زندہ مرغی سے انڈے کو اور انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے۔ یہی ہے اللہ، یہ ہے اللہ جو زندگیوں کو اس طریقے سے دیتا ہے۔ دو قسم کی زندگیاں اللہ رب العزت نے بتائی، ایک زمین کی زندگیاں جو زمین سے زندہ چیزیں نکلتی ہیں، نباتات نکلتی ہیں، اور دوسرا جو انسان اور جانوروں اور پکشیوں کے ذریعے سے جو زندگیاں نکلتی ہیں، کہ وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ کام، یہ ہے وہ اللہ، مطلب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے۔ ہم پتھروں کی، جانوروں کی اور انسانوں کی اور مرے ہوئے شخص کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ ہے عبادت کے لائق جو سمیع اور بصیر ہے، جو حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ زندہ جاوید رب کے ہم ماننے والے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو، مطلب اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم کہاں بہک رہے ہو جو ایک ایک دانے کی خبر رکھ رہا ہے، جو ایک ایک انڈے کی خبر رکھ رہا ہے، اس رب کو چھوڑ کر کے تم کہاں پتھروں اور کہاں کس کے پیچھے لگے ہوئے، تم دھاگے کے پیچھے اور گنڈوں کے پیچھے اور تعویذوں کے پیچھے اور کس کس کے پیچھے تم لگے ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ اپنی پہچان کر رہا تھا، وہی صبح کی سفیدی نکالتا ہے، وہی دن کو لے کر کے آتا ہے۔ آپ دیکھیں دن ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، غور کریں، تصور کریں کہ دن نہیں ہوگا
اور اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے اور اسی نے رات کو سکون کا باعث بنایا، اسی نے رات کو بنایا اور رات میں ہم سکون حاصل کرتے ہیں۔ دن بھر ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں چلا جاتا ہے اور رات کو آ کر کے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ غور کریں کہ اگر رات نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو پھر یہاں پہ دو نعمتیں اللہ نے گنوائی کہ اس نے دن بنایا تمہارے کام کے لیے، جانوروں کے لیے اس کو ضرورت نہیں تھی، جانور تو دن میں بھی ویسے رہتے ہیں، رات میں بھی ویسے رہتے ہیں، اور سورج اور چاند کو وقت کا حساب کا ذریعہ بنایا، مطلب سورج اور چاند کو کیلنڈر بنا دیا کہ تم ان کی مہینوں کی اور ہفتوں کی اور سالوں کی اور صدیوں کی گنتی کرتے ہو، لیکن عبادت کے اعتبار سے ہمارے لیے اس نے چاند کو مقرر کیا ہے۔ چاند ہمارے لیے جو کیلنڈر ہے وہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو افطار کرو، عید کرو، تو چاند کو ہمارے لیے اور ہماری جو تاریخ جو طے کی گئی ہے ہجری سن، وہ بھی چاند کے حساب سے طے کی گئی ہے اور ہجرت سے طے کی گئی ہے، جہاں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیے تھے اس دن سے ہجری سن اسٹارٹ ہوا۔ تو پانچویں چیز اللہ رب العزت نے جو غور و فکر کرنے کے لیے بتائی کہ تم شمسی نظام کو دیکھو، آسمانی نظام کو دیکھو کہ تم سورج اور چاند کو دیکھ کر کے اور اپنے وقت کو طے کرتے ہو، یعنی اپنے عبادت کے دنوں کو بھی طے کرتے ہو اور عدت کے دنوں کو بھی طے کرتے ہیں، اور ہم اپنے سالوں کو بھی گنتے ہیں اور صدیوں کو بھی گنتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے بنایا، مطلب سورج اور چاند کی پیدائش کا ایک مقصد یہ بھی بتایا۔ سورج کی پیدائش کے بہت سے مقصد ہیں، جیسے سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اگر سورج نہ ہو تو کوئی دانہ زمین میں سے اس کی ہیٹ سے اور اسی کی وجہ سے وہ اپنا جو ہے نا اپنے کھانے کو تیار کرتا ہے، اپنے بھوجن کو تیار کرتا ہے، اور ہمارے لیے بھی وٹامن ڈی کا اور بھی دوسری چیزوں کا انتظام اس سے ہوتا ہے، روشنی اس سے ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا انداز ہے، مطلب یہ سورج اور چاند کا جو چلنا ہے اور وقت کے حساب سے سال میں پھر گھوم کر کے وہیں آ جانا ہے اور مہینوں کی گنتی پھر سٹارٹ کرنا ہے چاند کی، تو یہ سب الٹر نہیں ہو رہا کہ بس چل رہا ہے اور ہو رہا ہے، یہ سب ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو فلکیات کے جاننے والے ہیں، جو اسپیس کے جاننے والے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی پرفیکٹ نظام ہے جس نے اس کو بنایا ہے، وہ بہت پرفیکٹ بہت باریک بین ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کا اندھیرے میں رہ پاؤ۔ یہ چھٹویں نشانی اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کی کرائی کہ وہی اللہ ہے جس نے ستاروں کو پیدا کیا، اور اس کی پیدائش کا ایک مقصد یہاں پہ بتایا کہ رات میں اور دن میں، رات میں اور تاریکیوں میں اور سمندروں کے اندر تم اس سے راستہ پتہ کرتے ہو، اس کی روشنی میں تم چلتے ہو۔ تو اس کی پیدائش کے دوسرے تین مقصد بتائے گئے، ایک جگہ یہ کہ آسمان کو مزین کیا، خوبصورت کیا، اور ایک جگہ اللہ نے بتایا کہ ستاروں کے ذریعے سے ہم نے شیطانوں کو مارنے کا آلہ بنایا۔ تو اس کا تین پیدائش کا مقصد ہے، چوتھا کوئی اس کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے، جیسے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ہم تقدیر نکالتے ہیں، اس سے ہم فال نکالیں گے یا اس سے جنم کنڈلی بنائی جائے گی کہ ہماری زندگی میں کیا کیا ہونا ہے، اس ستاروں کی چال سے پتہ چلے گا۔ یہ سب شرک کے کام ہے، اور اس کو اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے روکا، یہاں تک کہا کہ جس نے کاہن کے پاس گیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو یہ جو دونوں باتیں تھیں، مخلوق کی پیدائش پر غور فکر جو اللہ رب العزت نے کرایا، اس کو یہ کہا کہ یہ یعلمون جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہت عبرت ہے، غور و فکر کا سامان ہے۔ یہاں پہ صرف علم کہا، آگے چل کر کے ہم دیکھتے ہیں علم یعنی جو دلیل سے ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم والا ہی قرآن کو سمجھے گا، جو علم حاصل کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ پھر سے دیکھیں، تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو ہم علم حاصل کریں گے تبھی تو ان آیتوں سے نصیحتیں اور وصیتیں لیں گے، تبھی تو ان آیتوں سے ہم اللہ رب العزت کی معرفت کر پائیں گے۔ علم حاصل کریں گے تو ہوگا نا ایسا، اور اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے، اس کتاب کو بند رکھیں گے، جیسے آپ غور کریں کہ آپ نے جب ترجمے سے قرآن کو نہیں پڑھا تھا اور جب ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیے، اب اس پہ غور و فکر شروع کر دیے، اب اس کی تفسیر کو پڑھنا شروع کر دیے، پہلے کی زندگی میں ابھی کی زندگی میں فرق آ گیا۔ تو یہ فرق کیوں آ گیا؟ کیونکہ ہم نے علم حاصل کیے۔ تو علم حاصل کریں گے تو ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر پائیں گے، اللہ رب العزت کے کلام کو سیکھ پائیں گے، سمجھ پائیں گے۔ یہ اس کا مقصد ہے۔
آج کی کلاس 98 سے شروع ہو رہی تھی. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اب اگر ہم کسی ہم وطن بھائی کو دعوت دے رہے ہیں, اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا مذہب ہے, تو وہاں پر ہم جو ان کی اور ہمارے بیچ میں ایک بہت بڑی آڑ بنی ہوئی ہے. سب سے پہلی آڑ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں. دوسری آڑ یہ کہ یہ ذاتی برادری کی آڑ, اونچ نیچ کی آڑ, یہ ساری دیواروں کو اس آیت نے توڑ دی اور فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ایک جان سے انسان کو پیدا کیا. جیسے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ آراف آیت نمبر 189 کے اندر, اور تیسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 1 کے اندر, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. ہے مانا جاتی کے لوگوں, ہم نے تمہیں سب کو ایک جان سے پیدا کیا, ایک فرد واحد سے پیدا کیا. یعنی ہم سب کا باپ اور اس سے پھر اس کی ماں اس کی بیوی پیدا کی یعنی حوا, تو ہم سب کے ماں باپ ایک ہوئے. اب جب ایک ہوئے تو ہم سب بھائی بھائی. جب آپ کسی ہم وطن کو یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور اگر ہم نے یہ قرآن کے اوپر عقیدہ نہ رکھا تو ہم اسلام کے باؤنڈری سے باہر ہو جائیں گے, اور ہم نے اگر قرآن پر کفر کر دیا تو ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارا یہ یقین ہے, ہماری یہ آستھا ہے, ہمارا یہ وشواس ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ قرآن نے یہ بتایا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں. اس کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنا فرق آتا ہے آپ کی بات کو سننے اور سمجھنے میں. پھر آپ اس کو یہ بتائیں کہ ایسا نہیں کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں. آپ ہماری مسجد میں آ کر کے دیکھ لیجئے, جب صفوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ساتھ جڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود ریاض, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہوگا, فقیر بھی وہیں کھڑا ہوگا, سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. تیسرا یہ کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو سب ایک دسترخوان میں کھاتے ہیں, کوئی نیچ اونچ ہمارے اندر نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے رب نے یہ بتایا کہ تم سب بھائی بھائی ہو, ایک جان سے پیدا کی ہو. دوسرے اینگل سے اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ایک ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ایک تشویش بنی رہی ہے کہ انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے. سائنس نے اس پہ بہت ریسرچ کیا, لیکن اللہ رب العزت نے ہر انبیاء کے ذریعے سے بتاتا چلا آیا ہے, نوح علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام ہو, اسحاق علیہ یعقوب, کوئی بھی نبی ہو, ہر کسی نبی نے یہ بتاتے چلے آئے کہ ہمارے جو باپ ہیں وہ آدم ہے, یعنی انسان سے انسان کے وجود آیا ہے, انسان سے انسان پیدا ہوا ہے. انسان سے جانور سے انسان پیدا ہونا یہ انسان کی توہین ہے. جانور سے انسان کا پیدا ہونا یہ انسان کی توہین ہے. انسان سے ہی پیدا ہوا ہے, یہ آسمانی کتابیں انبیاء پہلے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں. 14.5 سال پہلے بھی یہ اعلان کر دیا گیا. لیکن سائنس اصل میں ہمارا جو یہ علم ہے یہ بہت ایڈوانس علم ہے. اس سے بڑا اس سے جدید علم کوئی نہیں ہے, اس سے ایڈوانس علم کوئی نہیں. سائنس اس علم کو پر ریسرچ کرتا ہے اور پھر ثابت کرتا ہے, پھر ریسرچ کرتا ہے, پھر ثابت کرتا ہے. تو سائنس نے پہلے کہا کہ جانور تھا, پھر وہ انسان بن گیا, یہ بے عزتی انسان کی. پھر بعد میں وہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا, ڈی این اے کا علم اس کو حاصل ہوا, اور اس نے وہ ٹیسٹ کر کے پھر بتاتا ہے کہ نہیں, انسان سے ہی انسان بنا ہے, انسان جانور سے انسان نہیں بنا. اور ویسے بھی ہماری عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ اگر جانور سے انسان بنا ہے تو جتنے بھی بندر آج جنگل کے اندر ہیں ان کو انسان بن کے آ جانا تھا. ابھی تو بہت سائنس کا دور ہے. تو انسان سے پیدا ہوا ہے, یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اعلان کیا. اب انسان کی تخلیق کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. پہلے آپ نے دیکھا کہ نباتات کی یعنی اگنے والی چیزوں کی تخلیق کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. پھر انسان کی پھر دوسری چیزوں کی تخلیق کا یعنی شمسی آسمانی تخلیق کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. پھر یہاں پر انسان کی تخلیق کا اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے, وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وہ اللہ, اس کی عبادت کرنا ہے, وہ تمہارا حاجت اور روا اور مشکل کشا ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا, جو تمہارا خالق ہے, جس نے تمہیں کان آنکھ اور دل دیا, جس نے تمہیں رنگ دیا, جس نے تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیا, جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دیا. وہ رب ہے تمہارا جس کی تمہیں عبادت, جو تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہوگا. پھر ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی جگہ بنائی, پھر دنیا میں تمہیں پہنچایا اور دنیا میں تمہیں قرار پکڑنے کی جگہ دی. اس کی مفسرین کے نزدیک دو رائے ہیں. کچھ مفسرین کو یہ کہنا ہے کہ یہ ماں کے کوکھ کے اندر
رحم کے اندر جو قرار پکڑنے کی جگہ ہے یہ مراد ہے. اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے اندر رہنے کی جو جگہ، جو ٹائم اللہ رب العزت نے دیا ہے، دنیا کا جو زندگی دیا ہے وہ اس سے مراد ہے. اور دونوں بھی لی جا سکتی ہے کہ دنیاوی زندگی اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کی. آج دیکھتے ہیں پھر ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی جگہ بنائی. مطلب اس دنیا میں تمہیں رہنے کی، ماں کا کوکھ ہو یا دنیا کی زمین ہو، یہاں پہ رہنے کی تمہارے لیے ایک جگہ بنائی. پھر اس کے بعد تیسری بات، اور ایک اس کی سپرد کرنے کی جگہ ہے. اب تیسری اسٹیپ آپ کی، پہلی اسٹیپ انسان کی کہ ہم نے انسان کو انسان سے پیدا کیا، دوسری اسٹیپ اس کو دنیا کے اندر پہنچایا، دنیا میں قرار پکڑنے کی جگہ بنائی، اور تیسری اس کو سپرد کرنے کی جگہ بھی ہم نے طے کر دی ہے. یعنی ہماری قبر کو اللہ رب العزت نے پہلے سے طے کر دیا ہے کہ تم مرو گے اور قبر کے اندر اس جگہ پہ تمہیں آنا ہے. اس جگہ کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا. جس کی جو جگہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہیں انتقال ہو جاتا ہے. مطلب ان کی سپرد خاک، ان کی جو مٹی ہے، جس گھر میں ان کو ہمیں رکھا جانا ہے قیامت تک، وہ اللہ رب العزت کی طے شدہ جگہ ہے. تو جہاں پر اس کی جگہ ہوتی ہے وہ کسی بھی بہانے سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، وہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہے جو سمجھ رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ جو یفقہون، جو فکر رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہا تھا اللہ رب العزت نے کہ جو علم رکھتے ہیں، کیونکہ شمسی اور قمری چیزوں کا یعنی اسپیس کے بارے میں جاننا یہ ایک علم ہے جو آدمی جان سکتا ہے. لیکن یہاں پہ فکر کا اللہ رب العزت نے استعمال کیا کہ وہ جو سمجھ رکھتے ہیں، جو فکر رکھتے ہیں. تو علم میں اور فکر میں کیا فرق ہے؟ وہاں علم کیوں آیا اس آیت میں اور یہاں فکر کیوں آ رہا ہے؟ وہاں علم سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کا دلائل کے ساتھ جاننا. تو کسی بھی چیز کا دلائل کے ساتھ آپ جب جانیں گے تو جان لیں گے. جیسے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، زمین کے اندر سے گلے اگنے کے بارے میں، یہ آپ علم کے ذریعے سے جان سکتے ہیں. لیکن یہاں پر سمجھ کی بات اس لیے آ رہی ہے، فکر دلائل اور غور و فکر کے ساتھ کی چیز کو جاننے کو کہتے ہیں. فکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ دلائل اور غور و فکر کے ساتھ کسی چیز کو جاننا. دلائل بھی ہے، غور و فکر بھی کر رہے ہیں کہ انسان پیدا ہوا ہے، وہ ایک وقت مقرر تک یہاں پہ رہتا ہے. جیسے ماں کے کوکھ کے اندر 9 مہینے سے وہ زیادہ رہ نہیں سکتا. 9 مہینہ 10 دن بہت ہو گیا، اس کے بعد وہ نہیں رہ سکتا. زمین کے اندر، دنیا کے اندر وہ 60 70 سال 80 سال 100 سال سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتا. پہلے کے لوگ رہا کرتے تھے زیادہ، لیکن اب 100 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا، 110 120 سال سے نہیں رہ سکتا. تو یہ، اور پھر اس کے بعد اسے سپرد خاک کیا جاتا ہے، ایک گڈھے کے اندر اس کو داخل کیا جاتا ہے، ایک قبر کے اندر اس کو داخل کیا جاتا ہے. یہ ہے غور و فکر کرنے کی چیز کی چل کیا رہا ہے، ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمیں اس دنیا سے ہم کیوں چلے جاتے ہیں، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم پیدا کیے گئے. یہ غور و فکر کی بات ہے. اس کو اس لیے اللہ رب العزت نے کہا یفقہون کی، یہ اس کے لیے ہے جو غور و فکر کرے. اور وہی ہے آیت نمبر 99، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا. اب پھر اپنی ایک قدرت کو اللہ رب العزت دکھا رہا ہے اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کیا. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں. 24 گھنٹے واسپ بن کر کے پانی اوپر جا رہا ہے، لیکن 24 گھنٹے گر رہا ہے. اگر یہ اپنے آپ ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے آپ ہونا چاہیے تھا، گرنا چاہیے تھا. کھارا پانی، گندا پانی، یہ سب کچھ واسپ بن کر کے جا رہا ہے، اور زیادہ تر کھارا پانی جاتا ہے کیونکہ زیادہ سمندری تل ہے. لیکن آ رہا ہے اس میں ایک خاص مقدار میں اس کو فلٹر کیا جا رہا ہے، اس کو جو ہے اس کے اندر شکر ڈالی جا رہی ہے، اس کو میٹھا کیا جا رہا ہے، اور یہ پھر آسمان سے نازل ہو رہا ہے. کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ میں، یوروپ میں، پاکستان میں کھارے پانی کی بارش ہو گئی، سڑے پانی کی، بدبودار پانی کی بارش ہو گئی. یہ خاص انداز میں اور برکت والا، ایک جگہ اللہ فرمایا کہ برکت والا پانی ہم نے نازل کیا، کیونکہ جب یہ پانی نازل ہوتا ہے تو اس سے جو فصل اگتی ہے اور ہمارے کنویں کے پانی سے جو فصل اگتی ہے اس کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مطلب یوں سمجھیے آپ کہ 70% کا فرق ہوتا ہے. 70% اس میں یہ پھل کو بڑا کرنے میں، اس کو خوشبو لانے میں اور اس کو پکانے کے اندر جو آسمان کے پانی کا رول ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا. تو برکت والا پانی اللہ نے نازل کیا. اچھا دیکھیے، اب پانی 12 مہینے اوپر جا رہا، 12 مہینے نہیں گرا، اس کو 8 مہینے کوئی روک کر کے رکھ رہا ہے. صرف 4 مہینے گرے گا، اور گرے گا بھی تو ایک خاص انداز میں گرے گا. جس نبی مکرم فرماتے ہیں کہ ایک ایک بوند کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے. کوئی ایسے الگ تب کام نہیں چل رہا ہے دنیا کا. تو وہاں سے جب وہ گر رہا ہے
تو ہمارا سائنس یہ بتاتا ہے کہ اتنا بل اس پانی کے اندر، اس بوند کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ انسان کو وہ پھاڑ کر کے رکھ دے، لیکن ہوا کا ایک جال بچتا ہے اور وہ جال اس پانی کو دھیرے 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 کر کے لے کر کے آتا ہے، اور اب وہ چیوٹی کے اوپر بھی گر رہا ہے تو چیوٹی مر نہیں رہی ہے. کیسے چل رہا ہے یہ نظام؟ کیا یہ سب کچھ اپنے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بارش کا ٹائم ہے، بادل کہیں جا رہا ہے، کون لے کر کے جا رہا ہے اس کو؟ کہیں پہ لے جا کر کے روک دیا جا رہا ہے، پھر وہاں پر گرایا جا رہا ہے ایک مخصوص انداز کے مطابق. یہ سب کیا اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ اللہ رب العزت غور فکر کروا رہا ہے اپنے پانی سے. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، بس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائے. مطلب زمین سے اگنے والی چیز کو نباتات کہتے ہیں. تو یہ ہم نے ہر نباتات کو اگائے. اس تعلق سے پانی گرتا ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں، اور تمہاری جان اللہ فرماتا ہے اور تمام جاندار چیز ہم نے پانی سے پیدا کی. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، بس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگائے. ہر قسم کے نباتات بھی یعنی زمین سے اگنے والی بھی چیزیں بھی، اور دوسری طرح کے جو سورہ انبیاء کے آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا کہ ہر جاندار کو بھی ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے. تو شروعات جو ہے ایک آدم ذات کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو بھی جنریشن سسٹم چل رہا ہے وہ ایک پانی سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور پھر وہ بڑھ کر کے آگے بنتا ہے. پھر ہم نے ہرے بھرے کھیتیاں اگائی. پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے جو زمین میں گرا اس کے ذریعے سے ہری بھری کھیتیاں اگائی جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں. اب وہ جو ہری بھری کھیتیاں معصوم سے پودے نکل رہے ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت دانوں کو پیدا کر رہے ہیں. ایک دانہ ہم نے لگائے تھے اس سے 7 بالیاں نکل رہی ہیں اور ایک بالی کے اندر 100 دانے نکل رہے ہیں. یہ ایک اللہ کی قدرت اللہ رب العزت دکھا رہا ہے اور سارے دانے آپ کو ایک جیسے دکھیں گے. اگر یہ اپنے آپ ہو رہا ہوتا تو کچھ دانوں کی بھی شکلیں بدل جانا چاہیے تھی، اس کے وٹامن، ان کی خوشبو، اس کا ذائقہ بدل جانا تھا، لیکن سب ایک جیسے چلے آ رہے ہیں. اور کھجوروں کے شگوفوں سے پھل کے گچھے جو انہیں جھکا دیتے ہیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو اپنی پھل کا جو ذکر شروع کیا تو پھل میں سب سے پہلے جو پھل کا ذکر کیا، کیونکہ ہم نے یہ اصول بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جس چیز کا اللہ پہلے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے. جیسے اللہ نے کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پتہ چلا کہ ایمان زیادہ قیمتی ہے اور اس کے بعد پھر عمل. اللہ نے کہا ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو پتہ چلا کہ ماں کی زیادہ اہمیت ہے، اس کے بعد باپ کی ہے. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جس پھل کا ذکر کیا ہے وہ کھجور ہے. اب آپ دیکھیں کہ دوسرے پھل سے کھجور کے اندر کیا خوبی ہے، کیوں اللہ رب العزت نے اس کا پہلے ذکر کر دیا. ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے رزق رکھا ہے یعنی اس کے ذریعے سے تم زندہ رہ سکتے ہو. تو کھجور ہی ایک واحد ایسا پھل ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے سارے قسم کے وٹامنس رکھا ہے جو ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. ایک انسان اگر صرف پانی اور کھجور پہ اگر گزارا کرتا ہے تو وہ اس کو جسمانی ضرورت کی جو بھی غذائیں ہیں، جو بھی وٹامنس ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو مل جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا سسٹم کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں نے کھجور کو پیدا کیا، اور دوسری جگہ اللہ نے اور بھی پھلوں کا ذکر کیا اور پھر آخر میں کہا کہ میں نے کھجور پیدا کیا، اس کے اندر رزق ہے. تو جیسے آپ نے وہ حدیث بھی سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. تو کس چیز سے آپ کا گزارا ہوتا تھا؟ تو 2 کالی چیز سے، یعنی پانی سے اور کھجور سے. تو کھجور کے اندر اللہ رب العزت نے وہ ساری وٹامنس ڈال دیے ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے دوسری نعمت اس نے انگور پیدا کیا. انگور آپ دیکھیں کہ وہ جب پک کر کے آتا ہے اس وقت بھی کھانے کے لائق ہوتا ہے اور وہ سوکھنے کے بعد بھی کشمش بن کر کے وہ کھانے کے لائق ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے دوسرا پھل کا ذکر کیا کہ اس نے انگور پیدا کیا. پھر دوسرا زیتون اور انار کے باغات لگائے، زیتون اور انار کے باغات لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر یہ جدا جدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. امام قتادہ کہتے ہیں، امام قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زیتون اور انگور ایک جیسے دکھتے ہیں، ان کے پتیاں وغیرہ بھی اور پیڑ وغیرہ بھی ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن ان کے رنگت، ان کی خوشبو
اور ان کا ذائقہ، ان کے وٹامن، یہ ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں. مطلب ایک ہی زمین سے اگ رہے ہیں، ایک جیسے دکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ کون کس کی قدرت چل رہی ہے کہ ان کے ذائقوں کو بھی الگ کر دے رہا ہے، ان کی خوشبو کو بھی الگ کر لے رہا ہے، اور ان کے رنگت کو بھی الگ کر دے رہا ہے. یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھو اور غور کرو. یہ آرڈر ہے اللہ کا کہ ان کے پکنے کی حالت کو دیکھو اور ان کے اوپر غور فکر کرو کہ کیسے یہ جب کچے رہ رہے ہیں، پھول سے پھل کیسے بن رہے ہیں، اور پھل سے یہ کچے رہ رہے ہیں، کچے کے بعد ان کو جب کچے ہیں تو ان کا وٹامن الگ ہے، ان کا ٹیسٹ الگ ہے، ان کی خوشبو الگ ہے، ان کی رنگت الگ ہے، لیکن یہ پھر پک کیسے جا رہے ہیں؟ جبکہ رزق تو زمین کے اندر سے پیڑ کو وہی مل رہا ہے جو پہلے مل رہا تھا. اب ان کو پکا کون دے رہا ہے؟ اب ان کے ٹیسٹ کو کون بدل رہا ہے؟ کون ان کے وٹامن کو بدل رہا ہے؟ کون ان کی خوشبو کو بدل رہا ہے؟ کون ان کی رنگت کو بدل رہا ہے؟ یا یہ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ اور سارے پیڑ ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن سب کے الگ الگ رنگت ہیں، سب کے الگ الگ ٹیسٹ ہیں، سب کے الگ الگ خوشبو ہیں، سب کے الگ الگ ڈیزائنس ہیں، سب کے الگ الگ چیزیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یہاں پہ ایمان کا ذکر، سب سے پہلے علم کا ذکر، دوسرا جو غور و فکر کرتے ہیں، جو فکر رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانی ہے. اب یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا کہ ایمان والے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ڈسکوری چینل میں کئی اللہ رب العزت کی قدرتوں کو وہ دکھاتے رہتے ہیں. کبھی فلکیات کی چیزوں کو دکھائیں گے، اسپیس کی چیزوں کو دکھائیں گے، کبھی سمندر کی چیزوں کو دکھائیں گے، کبھی جانوروں کے بارے میں بتائیں گے، کبھی کیڑے مکوڑوں کے بارے میں بتائیں گے، کبھی پیڑ کے بارے میں بتائیں گے، اور حیران ہوتے ہیں اور حیران بھی کرتے ہیں کہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا. لیکن اس سے کیا اللہ کی معرفت کر پاتے ہیں؟ نہیں. کبھی آپ ان کی زبان سے نہیں سنیں گے کہ اس کو کیسے بنا دیا بنانے والے نے، یہ کرنٹ والی مچھلی کیسے بنا دیا، یہ لائٹ والی مچھلی کیسے بنا دیا، یہ اللہ نے کیسے بنا دیا. اللہ کا ذکر، بنانے والے کا ذکر کبھی ان کے زبان سے نہیں آتا. کیوں نہیں؟ کہ ان ساری نعمتوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کترا کر کے نکل جا رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم جو بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی آنکھوں کے سامنے، ہمارے نظر کے سامنے آ رہی ہے، اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں، اس کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں. اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم ضرور غور و فکر کریں گے، اور وہ چیز ہمارے ایمان کے اضافہ کے لیے کافی ہوگی، فائدہ مند ہوگی، اور اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. تو یہ سب تین چیزیں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا. اب اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں بیان کیا مختلف انداز میں، مختلف دوسری مخلوق کو دکھا کر کے. اب اس کے بعد اللہ رب العزت وہیں پر لے کر کے آ رہا ہے جو اصل مقصد ہے اسلام کا، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی معرفت کر کے توحید کا اقرار کرنا. تو اللہ فرماتا ہے اور اس پر بھی لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے، اس پر بھی لوگ جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، جن کو جو دکھائی نہیں دیتے. یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی حاجت روا اور مشکل کشا کس کو سمجھ رہے ہیں؟ جن کو یا فرشتوں کو. پھر اللہ فرماتا حالانکہ اسے نے تو انہیں پیدا نہیں کیا، حالانکہ اس نے تو انہیں پیدا نہیں کیا، مطلب نہ جناتوں نے پیدا کیا نہ فرشتوں نے پیدا کیا ان لوگوں کو. اور یہ جتنی بھی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، انہیں کس نے پیدا کیا؟ ان چیزوں کو اس کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے. سورہ سبا میں بھی آپ اس آیت کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں، سورہ سبا آیت نمبر 49 کے اندر. اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کی بیٹی اور بیٹیاں گڑھ لیں، بغیر کسی علم کے اپنے طور پر یہ طے کر لیا کہ اللہ رب العزت بیٹا اور بیٹیاں رکھتا ہے. بیٹیاں کس کو کہا؟ انہوں نے فرشتوں کو کہا، اور فرشتوں کو بھی عبادت کے لائق سمجھ لیا، اور اس کی بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی ان سے بھی کرنا کا عقیدہ رکھ لیا. وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو یہ باتیں اللہ رب العزت کے لیے گڑھ رہے ہیں. آیت نمبر 101 وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. بدیع السماوات والارض، بدیع اس کو اردو میں موجد کا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 503، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، اور کسی سابق مثال کے بغیر، مطلب کسی مثال کے، کسی اگزامپل کے بغیر انہیں وجود میں لانے والا ہے. پیدا کرنے والا مالک ہے، اور کسی اگزامپل کے بغیر
اس دنیا کو اس نے وجود میں لے کر کے آیا. اللہ اکبر. کسی ماڈل کسی سیمپل کے بغیر اور بنانے کے بعد کوئی موڈیفائی بھی نہیں کیا. ایک بات پرفیکٹ. ایک تو بغیر ماڈل بغیر سیمپل کے بنا دیا اور ایک ہی بار میں پرفیکٹ کر دیا. اس اللہ کو چھوڑ کر کے یہ اللہ کی مخلوق کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے, اس اللہ کا شریک کسی دوسرے کو ٹھہرا رہے. یہ اللہ نے کہا کہ وہی آسمان و زمین کا معجزہ ہے. اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے اس اللہ کی. اللہ اکبر. آپ دیکھیے لفظوں کے وزن کو دیکھیے. بدیوں کا ترجمہ کیا کرتے جو اتنی سارے معنی کو لیے ہوئے سمیٹے ہوئے. پھر سے آپ اس کے ترجمے کو دیکھیں. یعنی آسمان اور زمین کو بنانے والا, پیدا کرنے والا. ایک بنانے والا الگ ہے, اس کے پیدا کرنے والا, اس کے وجود لانے والا. جیسے گھر کو تو کوئی بھی بنا لیتا ہے, لیکن گھر کے مٹیریل کو کس نے پیدا کیا؟ وہ تو اللہ نے پیدا کیا. پتھروں کو اللہ نے پیدا کیا, لوہے کو اللہ نے پیدا کیا, سیمنٹ کے جو مٹیریل ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا. اس کو کلیکٹ کیا ہے ایک آرکیٹیکٹ نے یا ایک مستری نے. تو یہاں پہ اللہ نے کہا جو زمین و آسمان کو بنانے والا بھی ہے اور اس کو پیدا کرنے والا بھی ہے, اس کے مٹیریل کو پیدا کرنے والا ہے, ایجاد کرنے والا ہے. ایجاد کرنے والا یعنی کسی چیز کو انوینشن کرنے والا ہے. اور ثابت مثال مطلب اس کے اگزامپل اور اس کے ماڈل کے بغیر اس کو بنا کر کے وجود میں لے آیا اس نے. اس اللہ کو چھوڑ کر کے اس کی اولاد کیسے, اس اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں. مطلب یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت زیادہ ناراضگی کی بات ہے. اللہ رب العزت کا شریک مقرر کرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے. اتنا زیادہ اللہ ناراض ہوتا ہے, ہم پچھلی کلاسوں میں پڑھ کے آ چکے ہیں. یہ شرک ہے اور اس گناہ کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا اور یہ شرک کو کوئی بھی مخلوق برداشت نہیں کرتی. ابھی آپ کو میں دلیل دیتا ہوں, آگے آئے دیکھتے ہیں. اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں, اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. مطلب پیدا بھی اسی نے کیا اور ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے. یہ اللہ کے لیے ناراضگی کی بات کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں نے اللہ کو انسان جیسا سمجھ لیا, جبکہ اللہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, کہ میرے مثل کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت کو انسان کے جیسا سمجھ لیا, یعنی اللہ کو بھی انسان کے جیسا کمزور سمجھ لیا کہ اس کو بڑھاپے کے سہارے کی ضرورت ہے, اس لیے اس کو بیٹے کی ضرورت ہوگی. نعوذ باللہ استغفر اللہ. انسان کو بڑھاپے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کی مجبوری ہوتی ہے, انسان کی کمزوری ہوتی ہے, اس کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو اپنے ونش کو چلانے کے لیے, اپنی نسل کو چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری کمزوریاں انسان کے اندر ہے اور اللہ رب العزت ان ساری کمزوری سے پاک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, کسی چیز کی اس کو ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا, وہ ایسی ذات ہے. لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ شرک کیا کہ اللہ رب العزت کی اولاد مقرر کی. یہ بات اللہ رب العزت کو اتنی ناگوار, اور ہر مخلوق کو اور ہر وہ ذی روح جو عقل اور شعور رکھتا ہے, جو انسان جس کو اللہ کی معرفت ہے, وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا. جیسے انبیاء اکرام تو بہت دور کی بات ہے, صحابہ تابعین طبع تابعین اور بزرگان دین کو بھی میں نہیں لے رہا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی مخلوق, یہاں تک کہ کوئی جانور اور کوئی پرندہ اور کوئی مخلوق اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اللہ کا حق کسی اور کو دیا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ نمل کے اندر ایک حدود کا, ایک پرندے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا, اور سلیمان علیہ السلام جو اس وقت کے بادشاہ تھے اور پوری دنیا کے اندر جن کو اللہ رب العزت نے حکومت دی تھی, انہوں نے پریڈ لی اور اس میٹنگ کے اندر اس نے حدود کو بلایا اور حدود نہیں آیا, نہیں ان کو دکھائی دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمان جاری کیا, یہ آرڈر نکالا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا. سخت سزا سے مطلب یہ کہ اس کے پر کو کھیل کر کے پھینک دوں گا اور چیٹیاں اس کو نوچ کر کے کھا جائیں گی. اور پھر کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا, اسے قتل کر دوں گا, یا اسے شرعی عذر پیش کرنا ہوگا. حدود بھی پورے جوش کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوتا ہے, اڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے اے سلیمان, قرآن کی آیت کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں, اے سلیمان تم نہیں جانتے میں کہاں سے آ رہا ہوں. میں ایسے شہر سے آ رہا ہوں جس شہر کا نام سبا ہے, جہاں پر ایک رانی راج کرتی ہے, جس کا درباری تخت بہت عالیشان ہے اور اسے ہر نعمت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے. لیکن اب یہاں سے وہ
سلیمان علیہ السلام کو اور خود اپنے آپ کی فکر کو لے کر کے آ رہی ہے کہ لیکن وہ اس رب کو چھوڑ کر کے جو زمین کے اندر سے رزق نکال کے دیتا ہے اور جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس رب کو چھوڑ کر کے سورج کی سجدہ کرتے ہیں۔ اور شیطان نے ان کے اس کام کو اتنا بھلا کر کے دکھایا ہے کہ اب پلٹ آنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پرندے کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ میرے خالق اور مالک کے سامنے جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو زمین کے اندر سے رزق نکال کے دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے۔ سلیمان عرصے کے میٹنگ میں نہ پہنچنے سے وہ جانتی تھی کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے سخت سزا دی جائے گی، لیکن اس بات کو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ اسی کے طریقے سے آپ یہاں دوسری طریقے دیکھ سکتے ہیں، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 95 تک اللہ رب العزت نے اس نقشے کو کھینچا اور کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، تم بری بات زبان پر لاتے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے۔ مطلب تم یہ جو بات اپنی زبان سے نکالتے ہو یہ آسمان کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ آسمان پھٹ پڑے۔ سوچیں آپ کہ آسمان جب پھٹ پڑے گا تو کیا حالت ہوگی؟ کون اس کو تھام کر کے رکھتا ہے؟ اس شرک کرنے کے بعد بھی وہ رحمان ہے جو اس کو تھام کر کے رکھتا ہے۔ کب تک تھامے گا؟ جب تک ایک وقت مقرر ہے، جب تک اس نے ہمیں چھوٹ دے کر کے رکھا ہے، جب تک ہماری زندگی اس نے باقی رکھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے اور زمین شک ہو جائے، مطلب زمین بھی تمہارے اس شرک کو برداشت نہیں کرتی جو اس کے اوپر چل کر کے تم شرک کرتے ہو۔ قبر بھی اعلان کرتی ہے روز صبح شام کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ زمین بھی اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کے اوپر شرک کیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے اور زمین شک ہو جائے، پھٹ جائے اور تمہیں دھسا دے، لیکن کون ان کو روک کر کے رکھ رہا ہے؟ وہی رحمان روک کے رکھ رہا ہے، وہی حلیم روک کر کے رکھ رہا ہے۔ حلیم کی صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترنت وہ پکڑ نہیں کرتا، ایک وقت تک مہلت دیتا ہے اور ایسے حادثے کریٹ کرتا ہے کہ انسان لوٹ کر کے اللہ رب العزت کی طرف آئے، وہ حلیم، اور اسے شک کر دے اور پہاڑ پارا پورا ہو کر کے گر جائے، مطلب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے۔ مطلب پہاڑ بھی اتنا زیادہ ناراض ہوتا ہے اس شرک سے، اللہ رب العزت کے آساد کسی اور کو شریک کرنے سے، کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اور آپ سوچیں کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے گا تو کیا ہوگا؟ قرآن کے مطابق اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پہاڑ کو ہم نے بیلنس بنانے کے لیے گاڑ کر کے رکھا ہے اور بیلنس ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور جو شرک کر رہا ہے اس کو روکنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 102، یہی ہے اللہ تمہارا رب، یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے بتا دیا، اور یہی جو تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے، وہ ساری نشانیاں اللہ نے بتا دیا کہ تم دیکھو اس کو کوئی اور نہیں بناتا، اور ہر انسان اس بات کو یقین کرتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا بنانے والا، چلانے والا، اس کی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہی ہے وہ اللہ، یہ ہے معرفت اس کی، یہ ہے اس کی پہچان، اب اس کو پہچان کر کے اس کی عبادت کرو۔ یہی اللہ تمہارا رب، یہ ہے ربوبیت کے لائق، یہ رب ہے۔ رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب بارہا بتایا جا چکا ہے۔ رب جیسی ہم کہیں گے تو تین بات ہمارے ذہن میں آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے پیدا کرنے والا، اور پیدا کرنے کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ جو پیدا کرتا ہے وہ ضرورت بھی پوری کرتا ہے، وہ حفاظت بھی کرتا ہے، وہ پالنہار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا مالک بھی ہوتا ہے۔ رب یعنی مالک، اور رب یعنی مدبر، پلان کرنے والا، اور پلان کے حساب سے پھر دنیا کو چلانے والا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ وہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہی خالق ہے اور یہی فعبدو عبادت کے لائق ہے۔ تو یہاں پہ اور وہی ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کی پیدائش کا مالک وہی ہے، چنانچہ تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو یہاں پہ تین توحید کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت، اللہ کا نام ہی توحید اسماء الحسنی ہے، اور رب توحید ربوبیت کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ساری چیزوں کو اور وہی اس کو چلا رہا ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے، وعبدو عبادت بھی اسی کی جائے۔ تو یہاں پہ تینوں توحید کا ذکر کیا گیا، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء الحسنی، تینوں توحید اس ایک آیت کے اندر اللہ نے لے کر کے آئی۔ اور اس کے پہلے اللہ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ کیوں ہے وہ رب، کیوں اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی
صفات کیا ہیں، اور صفات کے تعلق سے ایک اور آگے آیت آ رہی ہے، اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی حقیقت کو، یعنی اللہ رب العزت کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس دنیاوی آنکھ سے۔ تفسیر ابن کثیر اس کے تعلق سے فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 504، یعنی نگاہیں دنیا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی دیدار نہیں کر سکتی، اگرچہ آخرت میں دیدار الہ سے ضرور فیضیاب ہوں گی۔ مطلب آخرت میں ہم اپنے خالق اور مالک کا دیدار کریں گے، جنت میں اگر جائیں گے تو اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، انشاءاللہ تعالی ہم سب جنت میں جائیں گے، ملیں گے، تو جنت میں ہمیں اپنے رب کا دیدار ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیسے نہ ہو وہ نعمت کہ جس کا قرآن پڑھ کے ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے، جس کا ذکر کر کے ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے، جس کے عمل پر چل کے، جس کے حکم پر چل کر کے ہمیں سکون اور اطمینان ملتا ہے، تو جس کے ذکر میں، جس کی عبادت میں، جس کی بات میں اتنا سکون ہے تو اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے خالق مالک رازق کا دیدار ہوگا اور اس کو دیکھ کر کے ہم سجدہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو تیرے دیدار کا مقدر ہمارا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اور وہ نہایت باریک بین، بہت باخبر ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، لطیف الخبیر، بہت باریک بین۔ ہم مائکروسکوپ سے جو چیز نہیں دیکھ سکتے وہ ساتویں آسمان سے ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، ان کیٹانوؤں کو، ان کی ضرورت کو، ان کی آہٹ کو، ان کے خبیر ہے، ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ مطلب صرف دیکھ نہیں رہا ہے، ان کی وہ خبر بھی رکھتا ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا ان کی حاجت ہے، ان ساری چیزوں کا اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں اللہ رب العزت کی عبادت کا اللہ نے ذکر کیا، تو عبادت کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، اور وہی اسماء الحسنہ کا بھی وہی مالک ہے کہ وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 104، تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، ایک واضح بیان آ چکا ہے۔ واضح دلیل اللہ کا کلام آ گیا، نبی مکرم کا فرمان آ گیا، نبی مکرم نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ واضح دلیل یعنی جس کا کوئی جواب نہ ہو، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس سے اپنا فائدہ کیا، مطلب جس نے جو بصیرت سے، اب جو عقل سے، اپنے سمجھ بور سے، بصیرت سے جو سمجھے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو بصیرت سے کام نہیں لے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو اس دین پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ اور نقصان ہونے والا نہیں ہے، ہمارا ہی فائدہ اور نقصان ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی بصیرت، جو اللہ رب العزت نے واضح نشانیاں جو پہنچا دی، جس کو ہم کہتے ہیں فرقان جو پہنچا دیا، حق اور باطل کی معرفت جو ہمیں کرا دیا، اب اگر ہم حق پر چلیں گے تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا، اور ناحق پر چلیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم شراب پی کر کے گھومنے لگے، کوئی ہم کو بٹھانے کو تیار نہیں ہوگا، ہم اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے جسم کی سب کچھ برباد کر لیں گے۔ ہم چوری کرنے لگیں گے، ہر کوئی ہم کو دھتکارے گا، مارے گا۔ ہم اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کریں گے، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے کسی دوسروں کی عبادت کرنا شروع کریں گے، دھتکارے ہوئے اور پھٹکارے ہوئے اور پریشان ہو کر کے اس در سے اس در، اس در سے اس در پھٹکتے پھرتے رہیں گے، اپنے آپ کو جو ہے نا اطمینان اور سکون ہمارا جو ہے ختم کر کے رکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اسے فائدے کے لیے اسی کو فائدہ ہوگا۔ اس کو سورہ یونس کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر 108 کے اندر، چنانچہ جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو یقیناً ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو یقیناً گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں سے دو بات پتہ چلی کہ ہم جو بھی بصیرت ہمارے پاس آ چکی ہے، علم آ چکا ہے، فرقان آ چکا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز آ گئی ہے، اگر ہم اپنے صحیح پہ اپنے آپ کو کھڑا کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، اور اگر ہم اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا نہیں کریں گے تو اس میں اپنا نقصان ہم خود کریں گے۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عمل کی آزادی دی ہے، ہم چاہیں تو اچھا کام کریں، ہم چاہیں تو برا کام کریں۔ عمل کی آزادی کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے کہ کون ہم میں سے اچھے کام کرنے والا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے اور جو اندھیاریاں
और जो अंधा बना रहा उसे उसका बवाल उसी पर जाएगा जो निशानियों को देख रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत को देख रहा है, अल्लाह की निशानियों को देख रहा है, अल्लाह के कलाम को सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो अंधा बना हुआ है, उसके बाद भी वो गौर फिक्र उस पर नहीं कर रहा है, अंधा बना हुआ से। सूरह हज की आयत नंबर 46 भी आप देख सकते हैं, हज आयत नंबर 46, बस बेशक उनकी आंखें अंधी नहीं होती बल्कि उनके दिल जो सीनों के अंदर होते हैं वो अंधे होते हैं। असल में दिल अंधा है, आंख से तो वो देख रहा है, हमें लग रहा है कि वो आंख से देख रहा है, लेकिन दिल ही अंधा है। दिल के अंदर कुफ्र की तारीकी है, दिल के अंदर ईमान की रोशनी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सूरज को देख के, चांद को देख करके, इंसान के बनने को देख करके, इंसान की पैदाइश को देख करके, जमीन के अंदर से रिस्क को निकलना देख करके, आसमान से बारिश होने को देख करके उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये आंखें तो हैं लेकिन दिल नूर से, ईमान से खाली है। जो अंधा रहा उसका उसी पर रहेगा, उसी पर बवाल उसी का रहेगा। और कह दीजिए मैं तुम पर मुहाफिज नहीं हूं, मतलब मेरा काम तो पहुंचा देना है, हिसाब लेना अल्लाह का काम है। आगे आएगी वो आयत। और हम आयतों को इसी तरह फेर फेर कर बयान करते हैं ताकि काफिर ये कहें कि तूने किस तरह इसे गढ़ लिया है या पढ़ लिया है। इस ताल्लुक से आप एक आयत और देख सकते हैं, चलें भी वक्त ज्यादा हो रहा है और आगे देखें। और जो लोग इल्म रखते हैं उन पर हम इस हकीकत को वाज़ेह कर देते हैं, जो इल्म वाले हैं हम उसको इस बात को जो है वाज़ेह कर देते हैं। सूरह फुरकान की आयत नंबर 105 भी इसकी तफसीर में आप देख सकते हैं। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मनगढ़ंत बातें हैं, जैसे इन लोगों ने कहा कि हम, अल्लाह ने फरमाया कि हम आयतों को इसी तरीके से फेर फेर करके बयान करते हैं, और ये कहते हैं कि इन्होंने इसको पढ़ लिया है, इसको गढ़ लिया है या इसको खुद ही लिख लिया है। तो उस ताल्लुक से अल्लाह यहां फरमाता है, और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मनगढ़ंत बातें हैं जो उसने बना लिया है और उसे गढ़ने में दूसरे लोगों ने उसकी मदद की है। चुनांचे लोग ऐसा कहते हैं जो जालिम है, जुल्म झूठ है, मतलब ये जुल्म और झूठ पर अब उतर आए हैं और कहते हैं ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कुरान को क्या कहते हैं? इन्होंने खुद गढ़ लिया है और ये पिछले लोगों की कहानियां हैं। अब इनके दिमाग पर ऐसा मातम है, ऐसे पत्थर पड़े हुए हैं कि ये देख रहे हैं कि इस कुरान से क्या इनकलाब पैदा हुआ है। आप खुद गौर करें कि 1450 साल पहले अरब का क्या हाल था, मक्का के क्या हाल था, मदीना का क्या हाल था, और पूरे अरब का क्या था। मतलब ये बदतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। जानवर बहुत अच्छी जिंदगी गुजारता है, ये बदतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। इनको इतना शौक नहीं था कि अपनी औलाद को कैसे रखना है, अपनी औलाद को जो है ना जिंदा दरगोर कर देना, दफन कर देना, अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देना, शराब पीना, जुआ खेलना, मर्डर करना, चोरी करना, ये सब इनका फैशन था। ये सब 30-30, 40-40 औरतों को रखेल बना करके, उनको बंदी बना करके रखना, ये इनका वतीरा था। और जब ये कुरान पढ़ना शुरू किया गया, जब ये कुरान की तालीम आना शुरू हो गई, यही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम लोग बन गए। आज तक दुनिया इनकी मिसाल देती है, हर फील्ड के अंदर इनकी मिसाल दी जाती है कि अगर कानून या कैसे चलाया जाता है देखना तो उमर फारूक को देखो, अबू बकर सिद्दीक को देखो कि किस तरीके से फैसला किया जाता है। एक एक सहाबी को आज पूरी दुनिया, मुसलमान नहीं, हर इंसान उनको आइडियल बना करके जी रहा है। तो ये कैसे हो गया? अगर ये कहानी की किताब थी तो कहानी की तो कई नाविलें लोग पढ़ते रहते हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं उनकी जिंदगी के अंदर इंकलाब आया? और इस किताब से कैसे इंकलाब आ गया कि पूरी दुनिया के अंदर जिसने भी इसको अपना किताब बनाया, जिसने भी इसको अपना रहबर और रहनुमा बनाया, जिसने इस पर ईमान लाया और अमल किया, उसकी जिंदगी का जो है जिंदगी का अंदाज ही बदल गया। हम खुद अपनी जिंदगियों के अंदर, आप लोग खुद अपनी जिंदगियों के अंदर देख रहे होंगे। और उस किताब को ये कहते हैं कि ये मनगढ़ंत बात है, इन्होंने खुद लिख लिया है, और ये तो किस्से और कहानियां, ये तो पिछले लोगों की कहानियां हैं जिनको उसने लिख रखा है। और इसके बाद आप इस पे गौर करें, इस आयत पर जो सूरह फुरकान की आयत नंबर 5 है, जिसको उसने लिख रखा है और सुबह और शाम उसको पढ़ पढ़ करके सुनाते जाते हैं। क्या पता चला?
اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو بھی نقل کیا کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ صبح اور شام اس کو پڑھ پڑھ کر کے سناتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ صبح اور شام یہ لوگ بیٹھ کر کے اور اس کا مذاکرہ کیا کرتے تھے, اس کو سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے. جو ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر ضرور گھر کے اندر روزانہ کی تعلیم اپنے بچوں کو لے کر کے اور بڑوں کو لے کر کے کریں, کیونکہ یہی اللہ رب العزت کے کا کلام ہمارے سکون کا باعث ہے. آیت نمبر 106 دیکھیں, بے شک آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے نازل کیا گیا. قرآن کے حقوق میں سے ایک حق کہ ہم جو قرآن نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے ہم اس کی پیروی کریں, اس پر عمل کریں, اس کی اطاعت کریں. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور قرآن کی جب ہم پیروی کریں گے تو سب سے پہلی پیروی کیا آئے گی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحان اللہ, کیا کلام. آپ دیکھیں کیا سسٹمیٹک طریقے سے اللہ رب العزت بات کو رکھتا ہے. سبحان اللہ. بے شک آپ اس وحی کی پیروی کریے جو آپ پر آپ کے رب کے طرف سے نازل کیا گیا ہے, یا آپ کے رب خالق کے طرف سے نازل کیا گیا ہے. رب کو لے کر کے آیا گیا یہاں سے, کیونکہ رب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ دے, کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے تو وہ پیٹ بھرنے کی بھی ذمہ داری اس کی ہے اور زندگی گزارنے کے طریقہ دینے کی بھی ذمہ داری اس کی. ساری مخلوق کو اس نے یہ دونوں چیزیں دیا. ساری مخلوق کو انہیں انبلڈ کر دیا ہے دوسری مخلوقوں کی زندگی کیسے گزارنا ہے, اور ہمیں صحیفے کے طور پر, ہمیں صحیفے کے ذریعے سے, کتاب کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے کہ ہم اب اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس عقل کا استعمال کرتے ہو یا نہیں اور اس پر عمل کرتے ہو نہیں. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پر جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کریے, اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں. اور اس کی اتباع میں سب سے پہلی اتباع کیا ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں. اور مشرکین کے طرف دھیان نہ دیجیے, یعنی یہ جو بھی آپ کو اختراع بازی کرتے ہیں, آپ کو جو جھوٹا کہہ رہے ہیں یا آپ کی تکذیب کر رہے ہیں, آپ کا انکار کر رہے ہیں, آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, ان کے طرف آپ دھیان نہ دیجیے اور بس آپ تو اس کی اتباع کرتے رہیے, یعنی اس پر عمل بھی کرتے رہیے, اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے اور اس کی توحید پر کاربند ہو جائیے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے, اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو دوسری مخلوق اللہ رب العزت نے جو بنائی ہے, آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی مخلوق شرک نہیں کرتی. ساری مخلوق کو, انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے ایک دستور حیات ان کے زندگی کے اندر ڈال دیا, ان کے دماغ کے اندر ڈال دیا. ہاتھی ہم سے کئی گنا زیادہ کھاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ شرک نہیں کرتا. اور بھی دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو شرک کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گی, صرف انسان ہی شرک کرتا ہے. وہی اللہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یا تو اس کو اللہ کی معرفت نہیں ہے, ہم لوگوں نے اس کو اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان نہیں کرائی ہے, یا کرا بھی دی ہے تو وہ اللہ پر اس کو یقین نہیں آ رہا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے, یعنی اللہ رب العزت نے انہیں ڈھیل دی ہے کہ وہ چاہیں تو توحید پر رہیں اور چاہیں تو وہ شرک کریں. مسجد بھی وہیں پر ہے اور اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے دربار بھی ہیں, دوسرے آستانے بھی ہیں, دوسرے درگاہیں اور دوسری چیزیں بھی ہیں. تو وہ چاہیں تو اللہ کے دربار میں آئیں, اور اگر اللہ کے دربار میں نہیں آ رہے ہیں, اللہ کی مسجد میں نہیں آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تو نہیں دے سکتا, اللہ تو نہیں سن سکتا, اللہ تو نہیں جان سکتا, اللہ تو اولاد نہیں دے سکتا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اللہ کے دربار کو کس انداز, کیوں, کیسے چھوڑ سکتا ہے آدمی؟ کیا وہ نہیں دیتا ہے؟ یہی مطلب تو اس کا نکلتا ہے کہ وہاں ہم نہیں جا رہے. بھائی آپ ایک دکان میں کوئی سامان لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ اس دکان میں آپ سامان لینے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یا تو وہاں پہ وہ سامان نہیں ملتا ہے, یا وہاں پہ ریٹ ٹھیک نہیں ہے, یا اس کا ویوہار ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے دربار کو آپ کس حساب سے چھوڑ رہے ہیں؟ یہ ہے جرم کہ اللہ رب العزت کو ہم نے یہ عیب لگایا کہ تو نہیں دے سکتا, اور اللہ رب العزت یہی قبول کرواتا ہے سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کہ اللہ تو پاک ہے. رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں, یہ اعلان کرتے ہیں ہم کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے. جو اللہ کے شریک یہ ٹھہراتے ہیں اور اللہ کے اوپر عیب لگاتے ہیں کہ وہ نہیں دے سکتا, نہیں سن سکتا, یہ توحید کا اقرار کرتا ہے بندہ رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے پیارا بندہ اس وقت لگتا ہے جب وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے, اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا, اور آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے. آپ ان کے محافظ نہیں بنایا, آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں.
مطلب وہ اگر گناہ کریں گے تو آپ سے حساب نہیں ہوگا، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ رعد آیت نمبر 40 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 40، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور غور کریے اس آیت پر انداز کتنا سخت ہے اللہ رب العزت کا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ لے، آمین۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف ہماری احکام کو پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تک پیغام پہنچ گیا ہے، اب حساب اللہ رب العزت ہم سے لے گا کہ ہم نے اس پر ایمان لائے تھے نہیں یا عمل کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ چند آیتیں اور بچی ہیں، پھر یہ ہمارا پارہ ختم ہو جائے گا، تو آج پارہ ختم کر لیتے ہیں، 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں۔ اور مشرکین اللہ کو، آواز آ رہی ہے برابر؟ جی، اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو، مطلب مشرکین اللہ رب العزت کے علاوہ جس کو بھی وہ حاجت اور مشکل کو ساتھ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تم انہیں گالی مت دو۔ کیوں؟ حقیقت سے پردہ اٹھانا یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، وہ تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، وہ اللہ نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہوتی، یہ حقیقت کا بیان کرنا ہوتا ہے نا۔ گالی آپ سمجھ رہے ہیں، جو ان کو برا مت کہو، ان کے اوپر کوئی ایسی بات ان کو نہیں کہو، تو وہ بات کا کہنے کا یہ اللہ نے منع کیا، اس لیے اس کا اگزامپل بھی نہیں دیا جا سکتا۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی نہ دو، کیوں نہ دو؟ پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک اگزام ہے کہ ہر کسی کے عمل میں ایک کشش پیدا کر دی۔ آپ دیکھیں گے جو آدمی شرک کرتا ہے، اس شرک کے اندر اس کو بڑی کشش ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی آستھا کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ وضو کر کے وہ شرک کرتا ہے، ٹوپی بھی لگائے گا، وضو بھی کرے گا، عطر بھی لگائے گا، اور پھر اس کے بعد شرک کرے گا۔ تو ہر کسی کے عمل میں آپ دیکھیں جب وہ نعرے لگائیں گے، جب وہ شرک کا بازار گرم کریں گے، تو بڑی ان کے اندر جوش اور خروش ان کے اندر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر کسی کے عمل، صرف دیکھیں، اور اسی طرح ہم نے ہر امت جو بھی جہاں پر بھی جس بھی علاقے میں کہہ لیجئے آپ، یا جس بھی مذہب کے اندر کہہ لیجئے، جو وہ شرک کرتے ہیں، تو اس کے اندر اللہ نے کیا کیا؟ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کے طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ کشش تو پیدا کر دی، اب جب وہ اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے تو اللہ بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، وہ دلیل پہ تھے یا نہیں تھے؟ کہ جو شیطان تمہارے اندر جوش کو بھرتا تھا، اور جو جوش کے اندر آ کر کے تم نعرے بازیاں کرتے تھے اور جو عمل کیا کرتے تھے، اس کی کوئی دلیل تھی یا نہیں تھی؟ کیا رب نے یہ کہا تھا؟ کیا اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا؟ کیا قرآن کا عمل تھا؟ نبی کا حکم تھا؟ تم نے تو وہاں پہ عہد کیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے۔ تو یہ اللہ کی فرمانبرداری تھی یا اللہ کے نبی کی فرمانبرداری تھی؟ بہت جوش میں آ کر کے اور جو ہے تم نے یہ شرک کیا تھا، تو اللہ رب العزت ان سے حساب لے گا۔ آخر آیت ہے، اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائی کہ اگر ان کے پاس مخصوص نشانیاں آ جائیں تو وہ ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اب وہ قسم کھا کر کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کی نشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں گی تو ہم ضرور ایمان لے کر کے آئیں گے، یعنی ہمیں تم یہ معجزہ دکھا دو۔ معجزے کے ان کے پاس بہت مطالبے ہوا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کر دو، آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کر دو۔ تو کیا یہ معجزہ دیکھ کر کے ایمان آ جاتا ہے؟ چمتکار کو دیکھ کر کے، کوئی معجزے کو دیکھ کر کے ایمان آ جاتا ہے؟ اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے، اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، مطلب میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں معجزہ لے آؤں۔ سبحان اللہ، معجزہ اللہ، کیونکہ آپ جب بھی دیکھیں گے جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کے معجزات میں بھی جو آیتیں آتی تھی اس میں یہی ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اے نبی مکرم کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی جتنے بھی معجزات ہیں وہ اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک
جب وہ نشانیاں آ جائے گی تو بھی ایمان نہیں لائیں گے. مطلب یہ نشانیاں دیکھ لیں گے تو بھی ایمان نہیں آئے گا. ایمان اصل میں نشانیوں کو دیکھ کر کے اگر آیا ہی ہوتا تو یہ ان کے لیے سورج چاند زمین آسمان بہت بڑی چیز تھی, ان کی خود کی پیدائش بہت بڑی چیز تھی, اس پر تو اس نے نظر انداز کر دی. اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر کے تو یوں ہی گزر گئی. تو ایمان کیسے آتا ہے؟ پھر وہی سوال کہ ایمان آنے کے لیے اور ایمان والا بننے کے لیے اللہ رب العزت کس کو یہ ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے کہ یہ ایمان جب کسی کو مل جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی شان میں فرماتا ہے ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. میں ولی الذین آمنوا میں ایمان والے کا ولی ہوں, دوست ہوں. تو یہ ایمان کیسے آتا ہے؟ اس کے پہلے بہت سی آیتیں گزر چکی ہیں, اس پہ آپ لوگ پھر سے غور کریے گا. میرے ذہن میں ترنت میں جو آیت آ رہی ہے کہ جو اللہ کے راہ میں جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو ایمان ضرور دیتا ہے, اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے. اور اسی طریقے سے جو شکر گزار دل ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہدایت دیتا ہے. اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو جن کے اندر وہ صفات ہوں گی, مطلب وہ اللہ رب العزت ان کے اوپر یہ نعمت اور انعام کرے گا. اللہ رب العزت سے ہمیں خوب دعا بھی کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العزت جس سے چاہے اس کو عطا کرتا ہے, یعنی جو اس کے لائق ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور دیتا ہے. جو اس کے طرف جھکتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور دیتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت سے خوب دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے, اور ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر. ہمیں ہے نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے کا, آمین یا رب العالمین. اور ہم اس طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلے بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے. اللہ اکبر. اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے. جب قرآن کو ایمان نہیں لائے تھے. ہم بھی خود دیکھیں, اللہ کا بہت احسان ہے کہ زندگی اتنی گزر گئی اللہ رب العزت کے کلام سے روگردانی کرتے ہوئے, اس کے کلام کو جھٹلاتے ہوئے یا اس کے قرآن کو نہ سیکھتے ہوئے. دنیا کی ہر کتابیں ہم سیکھتے رہے, ہر کتابیں ہم پڑھتے رہے, ہم ہر کتابوں کا ہم نے علم حاصل کرتے رہا, لیکن جو ہمارا خالق مالک ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, جو اس دنیا سے ہم کو واپس لے کر کے جائے گا, جو ہمارا سب کچھ ہے, ہم اسی کے بارے میں جاننے سے روگردانی کرتے رہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کے پاس یہ کلام آ گیا اور اس کے بعد بھی اس نے روگردانی کیا تو اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. مطلب جو قرآن سے روگردانی کرتا ہے ہم اس کو اس کی سرکشی میں بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. پھر سے اس آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں. وہی اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں, مطلب اپنی قدرت سے کی نشانیوں کو دیکھنے سے, اس پر ایمان لانے سے, اس پہ عمل کرنے سے, اس پہ غور و فکر کرنے سے ہم پھیر دیتے ہیں جس طرح کہ یہ پہلی بار قرآن پر ایمان نہیں لاتا. کیونکہ یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا, قرآن پر پڑھنا نہیں, اس کو سمجھنا نہیں, اس کو غور و فکر نہیں کرنا, عمل نہیں کرنا, تو ہم بھی اس کی نگاہ کو پھیر دیتے ہیں اور ہم انہیں ان کے سرکش میں بڑھنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ان کی سرکشی میں بڑھنے کے لیے کہ وہ گناہ پہ گناہ اور بغاوت پہ بغاوت کرتے جائیں اور ہم ان کو چھوڑ کر کے رکھتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اللہ رب العزت کے کلام سے صحیح معنوں میں جڑنا ہوگا. ہمیں اس پر ایمان اور اس پہ غور و فکر اور اس پر عمل اور اس پر عمل, یعنی عمل کے اندر پھر ساری چیزیں آ جائیں گی کہ لوگوں تک پہنچانا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ساری جو حقوق ہیں قرآن کے وہ سارے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے, اسلام اور ایمان کے ساتھ رکھے, اور ہمیں اس قرآن پر ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی, اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. ہر عمل کے اندر ہر عمل کے اندر ایمان, اخلاص اور نبی کا طریقہ ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا اور پکا مومن اور مسلم